دنیا میں آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی سے بدلہ لینے کی کوشش نہ کریں. سورہ الشورى میں آیا کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے، لیکن اگر تم معاف کر دو تو اللہ کے حضور تمہارا اجر پکا ہوگا. لیکن یہ ذاتی معاملات ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. جہاں دین کی اہمیت آتی ہے وہاں پر تو میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی کو معاف کیا جائے. جو لوگ دین کو نقصان پہنچاتے ہیں اور وہ اپنی روش سے توبہ نہیں کرتے اور مسلسل گمراہی پھیلا رہے ہیں تو ان کی گمراہی کے آگے باندھنا چاہیے، اور ادھر کوئی معافی کی روش نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اس سے بالکل دستبردار نہیں ہونا، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے، دین کے ساتھ غداری کی ہے، اور اس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی آخرت انہوں نے برباد کی ہے. تو ان کے لیے بالکل زیرو ٹالرنس ہے، سیدھی سی بات ہے. آپ اکثر اجماع امت کو فروغ دیتے ہیں اور حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اس وقت تمام عرب و عجم کے بڑے علماء کا یہ مشترکہ فیصلہ ہے کہ آپ گمراہ ہیں اور آپ کو سننا کھلی گمراہی ہے. برائے مہربانی قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کر دیں. یار یہ اعتراض کب سے پڑ چکا. اجماع ہوتا ہے امت کا. مولوی اپنی روٹی روزی بچانے کے لیے جو اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں تو اس سے اجماع ہو جاتا ہے. اگر اس طرح اجماع ہوتا ہے تو مجھے بتائیں کیا بریلوی عوام اور ان کے علماء کا یہ اجماع نہیں ہے کہ صرف جنتی فرقہ وہ ہے، باقی سب جہنمی ہیں، اور باقیوں کا ان کے بارے میں نہیں ہے؟ تو اس طرح کا اجماع تو ان سب نے کیا ہوا ہے. دوسرا، اجماع امت تو اس صورت میں ہوگا جب پوری امت اس چیز کو ایکسپٹ کر لے. یہاں تو اجماع امت الٹ ہوا ہوا ہے. امت تو کہہ رہی ہے کہ ہمارے مولویوں نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا تھا، انجینئر صاحب نے ہمیں رسول اللہ کے قدموں تک پہنچایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اجماع تو اس بات کے اوپر ہوا ہوا ہے. مولویوں کی تو روزی روٹی لگی ہوئی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں ہمیشہ اجماع کا آغاز امت سے ہوتا ہے، مولویوں کو اینڈ پہ سمجھ آتی ہے. امت تصویر کو پہلے دن سے ٹھیک سمجھ رہی ہے، مولویوں کو اب سمجھ آئی کہ جی تصویر نہ صرف جائز ہے بلکہ واجب ہے، اس کے بغیر آپ نے تقریر بھی نہیں کرنی. کبھی امت نے نہیں کہا کہ چین والی گھڑی پہننا جو ہے یہ حرام ہے. آج مولویوں نے اتنی مہنگی مہنگی گھڑیاں پہنی ہوئی ہیں چین والی، انہی کے بڑوں نے فتوے دیے ہوئے تھے کہ یہ عورتوں کی مشابہت ہے. میں نے آج تک چین والی گھڑی نہیں پہنی، میں نے تو وہی سستی سی گھڑی پہنی ہوتی ہے. امت نے پہلے اجماع کیا، ان کا تو بعد میں ہوا. امت کے دماغ میں تو نہیں آیا تھا کہ اسپیکر شیطانی آواز ہے. یہ تو احمد بریلوی اور اشرف تھانوی کے فتوے تھے. آج ان کے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کو سمجھ آیا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کہاں سے شیطانی آواز ہوئی. تو ہم نے تو دیکھا ہے کہ امت کو تو پہلے سمجھ آتی ہے، اور ہمارے کیس میں بھی امت کو پہلے سمجھ آ گئی ہے. ہاں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. اور علمی بات یہ کہ اگر ہم کوئی ایسا نظریہ آپ کے سامنے لا کر رکھیں جو قرآن بخاری مسلم میں موجود نہ ہو، ہماری ذاتی اختراع ہو، تو بالکل آپ چھوڑ دیں. ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ قرآن و سنت سے پیش کر رہے ہیں، اور پھر ریفرنسز لگا دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ یہ آیت ہے، حدیث ہے. اگر آپ کو ہم پہ یقین نہیں، خود پڑھ لیں اور جو لکھا ہوا ہے اس کو فالو کریں. یہ مولوی تو آپ کو یہ نہیں دکھاتے تھے. یہ آج تبدیلی ہے. طارق جمیل صاحب، میں حیران ہوا کہ انہوں نے جو ابھی یہ انڈیا پاکستان کی کشیدگی کے اوپر ایک ویڈیو پیغام دیا، بہت اچھا پیغام تھا. اس میں وہ اپنے اسمارٹ فون سے بخاری شریف کی حدیث کا نمبر بتا رہے ہیں. انہوں نے بخاری شریف کا نام ہی کبھی نہیں لیا ہوا تھا، نمبر بتانا تو بڑی دور کی بات. اور پھر ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب ہے جس سے میں آپ کو یہ حدیث پیش کر رہا ہوں کہ دشمن سے مقابلے کی کبھی بھی تمنا نہ کرو، اللہ سے عافیت کا سوال کرو، لیکن جب ایز اے لاسٹ ریزلٹ مقابلہ ہو تو پھر ثابت قدم رہو، اور یاد رکھنا جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. یہ حدیث انہوں نے بیان کی اور بخاری سے اس کا نمبر بتایا اور کہا یہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب ہے. میں طارق جمیل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگلی کسی ویڈیو میں اسی بخاری شریف سے حدیث کا نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نماز کا طریقہ اپنی عوام کو بتائیں. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 735 سے لے کر 739 تک یہ احادیث پڑھیں، اور پھر وہی آپ جملہ ریپیٹ کریں کہ میں آپ کو قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب صحیح بخاری سے نماز کا طریقہ بتا رہا ہوں. اب مجھے بتائیں، آپ خود بول کر کہیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب ہے اور نماز کا طریقہ آپ کا اس کے خلاف ہو، تو بھائی اجماع امت تو آپ کے خلاف ہوا ہے کہ آپ لوگ امت کو صحیح بات نہیں بتا رہے.
ان لوگوں کا کیا اعتبار ہے بھائی؟ یہ لوگ نجی محفلوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، جمعے کے خطبوں میں کافر قرار دیتے ہیں، اور رمضان نشریات میں اکٹھے بیٹھ کر KFC کھا رہے ہوتے ہیں۔ ٹوٹل نظریاتی پن ان کا یہ ہے۔ یہ ویڈیوز لیک نہ ہوتی تو آپ کو کبھی پتہ چلتا کہ خادم رضوی صاحب اہل حدیث کو اور دیوبند کو سور سے بھی بدتر سمجھتے ہیں، اور ان کی اذانوں کا بھی احترام نہیں کرتے، ان کی مساجد کا بھی احترام نہیں کرتے۔ آج ان لوگوں کے ہاتھ حکومت آ جائے نا تو یہ وہابیوں کی مساجد کو بھی کہیں کہ آپ نے مسجد نہیں لکھنا، بیت الحمد لکھنا ہے، جس طرح قادیانیوں کو ہم مسجد نہیں لکھنے دیتے۔ ان کو تو چھوڑ دیں، آپس میں جب یہ لڑتے ہیں، انڈیا میں جب تبلیغی جماعت کے 2 ٹکڑے ہوئے تو مسجد درار کہہ رہے تھے وہ دوسرے گروہ کی مسجد کو، جس کا فرقہ بھی الگ نہیں، دونوں دیوبند کے انڈر آتے ہیں، دونوں حیاتی ہیں، دونوں تبلیغی ہیں۔ بڑا لیڈر وہ الیاس کاندلوی کو ہی مانتے ہیں، لیکن بعد میں سعد کاندلوی اور شورا کا اختلاف ہوا تو ایک دوسرے کی مساجد کو مسجد درار کہنا شروع کر دیا، جو سورہ التوبہ میں منافقین کے کانٹیکسٹ میں بات آئی تھی۔ تو اللہ کا شکر ہے یہ اعتراض پٹ چکے ہیں۔ آپ میری مجلس 50 اور مجلس 100 دیکھ لیں۔ دینی تعلیم کے لیے استاد کی کتنی ضرورت ہے؟ کیا دین اتنا آسان ہے کہ بغیر استاد کے سیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، بغیر استاد کے تو دین نہیں سیکھا جاتا، آپ نے استاد سے ہی سیکھنا ہے۔ ظاہر ہے دنیا میں کوئی بھی علم جو ہے وہ بغیر استاد کے تو نہیں سیکھا جاتا، استاد سے ہی آپ نے سیکھنا ہے، اور بغیر استاد کے کوئی بھی دنیا میں نہیں سیکھتا۔ یہ بھی لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ بغیر استاد کے سیکھا جاتا ہے۔ مجھے بتائیں، اگر میں قرآن کا ترجمہ احمد صاحب بریلوی صاحب کا پڑھتا ہوں اور اس کے مطابق عمل کرتا ہوں تو میرے استاد احمد صاحب بریلوی صاحب ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے قرآن کی آیات کو بیچ کر اپنی روزی روٹی چلانی تھی۔ یا تو بریلوی یہ مان لیں کہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ اس لیے کیا تھا کہ اس ترجمے کو بیچیں گے اور قرآن کی آیات کو بیچ کے اپنی روزی روٹی کا دھندا چلائیں گے، تو یہ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ نہیں جی اعلیٰ حضرت ایسے، انہوں نے تو عوام کے لیے لکھا ہے، تو سرکار پھر عوام کو پڑھن دو۔ تو استاد سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں بغیر استاد کے کوئی نہیں سیکھتا، ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کے نہیں آتا۔ میں آج اگر مولویوں کے اوپر مسلط ہو گیا ہوں ان کا ڈراؤنا خواب بن کے، تو ظاہر ہے میں نے علماء ہی سے سیکھا ہے، اہل علم سے ہی سیکھا ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ وہ جو ڈگری والا، وہ تو آپ نے دیکھا ہے ایک ایک کر کے ساروں کی ڈگریاں فارغ ہو رہی ہیں۔ مدرسے کی ڈگری مفتی طارق مسعود صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈگری نہیں دی استاد نے کہا تھا کہ اگر علم ہوگا تو خوشبو خود پھیلے گی، اور اگر علم نہیں ہوگا تو ڈگری سے کچھ نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک کہا ہے، خوشبو دیکھیں جہلم سے کیسی پھیل رہی ہے۔ علم کی بات کریں تو علم تو الحمدللہ حاصل کرنے کے مختلف ذرائع ہیں۔ اگلے زمانوں میں آمنے سامنے بیٹھ کے علم حاصل ہوتا تھا اور اس میں کوئی ڈگری بھی نہیں ہوتی تھی۔ آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ امام مسلم کے پاس کوئی ایسی ڈگری ہو جو امام بخاری نے انہیں فزیکلی سٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دی ہو۔ استاد اور شاگرد کا سلسلہ تھا اور وہ سال ہر سال چلتا تھا۔ وہ صحبت اختیار کرتے تھے اور ڈائریکٹلی استاد سے سیکھتے تھے۔ آج کل کے استاد تو آپ کو میاں سکھا رہے ہیں نا، علم دین بھی سکھاتے ہیں اور میاں بھی سکھاتے ہیں۔ اس زمانے میں واقعی مخلص استاد تھے، ان کے ساتھ جو شاگرد رہتے تھے وہ سیکھتے بھی تھے۔ اس کے بعد جب آرگنائز سلسلہ شروع ہوا، جامعۃ الازہر بنی، اور بعد میں سنیوں نے بھی اس کو کاپی کرنے کی، ظاہر ہے اہل تشیع نے پہلے مدارس کا سلسلہ شروع کیا، پھر سنیوں نے بھی پیرلل میں اپنے مدارس بنائے اور درس نظامی بنا تاکہ ہم اپنی سنیت کی ترویج کریں فاطمی حکومت کے مقابلے کے اوپر۔ تو یہ باقاعدہ کورس اور یہ ڈگری والا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ۔ پھر اس میں مزید ویلیو ایڈیشن ہوئی۔ جو بڑے اہل علم تھے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے علم کو صرف اپنے شاگردوں تک ٹرانسفر نہیں کریں گے، ہم نے جو کچھ زندگی میں سیکھا اسے ریٹن ریکارڈ میں لے کے آئیں گے۔ ایک تو حدیث کی کتابیں ہیں نا، وہ بھی ان ائمہ کا علم ہے جو انہوں نے ریٹن میں آپ کو دیا۔ ایک جو محدثین کے سٹوڈنٹس نے شروحات لکھی احادیث کی، قرآن کی تفاسیر لکھی، وہ اس لیے لکھی تاکہ جو انہوں نے علم حاصل کیا وہ ریٹن ریکارڈ میں آئے۔ الذی علم بالقلم، اللہ نے بھی تو قلم کے ذریعے علم سکھایا نا۔ آج تفسیر ابن کثیر ہمارے پاس ہے تو اس وجہ سے ہے کہ حافظ ابن کثیر نے اپنی زندگی میں جو کچھ حاصل کیا انہوں نے اسے ریٹن ریکارڈ میں چھوڑا، اور لوگ اسے کوٹ کرتے ہیں۔ اور اسے کوٹ کرنے کا رائٹ صرف مولوی کو نہیں ہے، صرف سنی کو نہیں ہے، صرف شیعہ کو نہیں ہے، ہر انسان کو ہے، وہ کوٹ کر سکتا ہے بشرطے کہ بات درست لکھی ہو اس میں۔ تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ اب اس سے بھی اگلا ورژن آ چکا ہے، سافٹ ویئرز بن چکے ہیں، آپ کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں۔ ایون آپ گوگل میں جا کے لکھیں نا کہ سورت نمبر دس، آیت نمبر دس، تو آیت کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ آپ کے پاس اگر جو ہے وہ موبائل ایپلیکیشن نہ بھی انسٹال ہو، ڈائریکٹ گوگل میں بھی جا کے لکھے تو وہ آیت کھل جاتی ہے۔ اور چیٹ جی پی ٹی نے، ڈیپ سیک نے
اور باقی AI ٹولز نے تو مسئلہ آسان کر دیا ہے، آپ بولیں تو وہ چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے، لیکن اسے کاؤنٹر ویریفائی آپ نے ضرور کرنا ہے. یہ میں بار بار کہتا ہوں، اگر وہ بتا رہے ہیں تو آپ نے قرآن کھول کر اس کو پڑھ لینا ہے، تو ریفرنس کو آپ نے فالو کرنا ہے. تو یہ سب مختلف ذرائع ہیں دین حاصل کرنے کے. لیکن اگر آپ مدرسے کی ڈگری لے کر نکلے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے، تو آپ کی ڈگری کے اوپر 4 تکبیریں پڑھ لینی چاہیے اور ایک مجلس میں 3 طلاقیں ایسی ڈگری کو دینی چاہیے کہ جس ڈگری کے بعد آپ نے یہ بھی نہیں سیکھا کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا ہے. آپ نے ڈگری لی، قرآن کی تفسیر بھی لکھی کئی جلدوں پر، لیکن قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. تفسیر لکھنے سے پہلے بھی قبر میں پڑے ہوئے بابوں کو مدد کے لیے پکارتے رہے اور تفسیر لکھنے کے بعد بھی. تو کیا نکلا؟ میں آپ کو اینڈ پہ اپنے استاد کی وہ بات بتاتا ہوں، غلام سعود سعیدی صاحب رحمہ اللہ. یہ تو خود انہوں نے مجھ سے بات کی ہوئی، 2007 کی بات ہے، 22 مارچ 2007. اسی دن میری ملاقات مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی ہوئی تھی. یہ دیکھیں کتنی پرانی بات ہے، آج 11 مئی 2025، آلموسٹ 18 سال پرانی بات کر رہا ہوں. اسی مدرسے میں غلام سعود سعیدی صاحب جنہوں نے شرح صحیح مسلم لکھی بریلویوں کی، وہ شیخ الحدیث تھے. تو میں ان سے استعانت کے مسئلے کے اوپر بحث کر رہا تھا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ درست نہیں. میں نے کہا آپ نے پورا مقدمہ کھڑا کیا ہے اور آپ نے اینڈ پہ یہ لکھا ہے کہ مدد اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، البتہ اگر کوئی اولیاء اللہ سے انبیاء سے بھی مانگ لے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے. تو آپ کو یہ اتنا دور کا کان پکڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ جو آیات اور احادیث لکھ رہے ہیں وہ تو بالکل ون سائیڈڈ ہیں. تو غلام سعود سعیدی صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے پہلے یہی کچھ لکھا ہوا تھا کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. تو کچھ بڑے بڑے بریلوی علماء اکٹھے ہو کر میرے پاس مدرسے میں آئے اور انہوں نے کہا آپ تو ہمارے سب سے بڑے رائٹر ہیں، آپ ہمارے مسلک کا نقصان کر دیں گے، آپ مہربانی کریں اس کو چینج کر دیں. جو آپ نے لکھا ہے نا ناجائز ہے غیر اللہ سے مانگنا، اس ناجائز کو جائز کر دیں اور پھر آگے آپ یہ لکھ دیں کہ بہتر ہے کہ اللہ سے مانگیں. یہ ناجائز کا ورڈ غلام سعود سعیدی رحمہ اللہ تعالی بریلوی محدث، بلکہ اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی کے بعد شاید اس پائے کا کوئی عالم دین حدیث کی فیلڈ میں بریلویوں نے پیدا نہیں کیا. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میں نے ناجائز لکھا تھا، علماء کے دباؤ ڈالنے پر میں نے یہ ناجائز والا جملہ ختم کیا. دیکھیں انہوں نے اپنے مسلک کی محبت میں اپنی آخرت کو داؤ پہ لگایا. دوسری طرف پیر نصیر الدین نصیر صاحب، اللہ نے انہیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے دی. انہوں نے باقاعدہ پھر کتابیں لکھی. استعانت اور اعانت کی شرعی حیثیت ان کی کتاب، وہ بھی میرے ان استادوں میں سے ہیں جن سے میری ملاقات بھی ہوئی اور میں نے انہیں جا کے بتایا کہ آپ کی اس کتاب کی وجہ سے میری توحید درست ہوئی ہے. ان سے بھی میری ملاقات 2007 کے اینڈ پہ ہوئی. ان کی کتاب آج بھی اویلیبل ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. باقاعدہ میں نے گولڈا شریف ان کے پیچھے ایک جمعہ پڑھا تھا جس میں ہزاروں کی پبلک میں انہوں نے اس مسئلے کو بیان بھی کیا کہ آپ نے صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے. کبھی کبھار ان بیچاروں کو جمعہ ملتا تھا کیونکہ دوسری پارٹی ذرا اسٹرانگ تھی، اور ان کی کئی ایک ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں. آپ ہماری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھیں توحید سے متعلق 10 دھوکے. اس کے سٹارٹ میں نے پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی وہ ویڈیوز چلائی ہیں جس میں انہوں نے غیر اللہ سے مدد مانگنے کو کنڈیم کیا اور انہوں نے کہا کہ جو سمجھتا ہے نا کچھ کر کے دکھا سکتا ہے تو باہر نکلے دکھائے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہی باتیں جو میں کہتا تھا نا کڈو بابے نو آلو آؤ، یہ ساری باتیں پیر نصیر الدین صاحب کر کے گئے. چونکہ وہ بڑے آدمی تھے اور اس زمانے میں اتنا فتنہ ان کا پھیلا نہیں تھا، تو اس لیے وہ ان کے تانوں سے بچ گئے. لیکن پھر جب ان کی دعوت عام ہوئی تو کئی بڑے علماء نے کہا کہ یہ تو گمراہ ہو گیا تھا، یہ تو وہابی ہو گیا تھا. جب وہ بنو امیہ کا رد کرتے تھے اور امیر شام سے متعلق ڈھکے چھپے الفاظ میں سخت الفاظ بولتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ شیعہ سے متاثر ہے. جب توحید کے اوپر بات کرتے تھے تو لوگ انہیں وہابی کہتے تھے. تو جو انہیں بات جتنی سمجھ آئی تھی وہ کوشش کرتے تھے کہ اچھے طریقے سے اس کو بیان کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے ان استادوں کی مغفرت کرے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے اور برائیوں سے درگزر فرمائے. آمین.